بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ. بس یہ جو قانونچہ کھیوالی ہے نا، قانونچہ کھیوالی پنجابی میں ہے، وہ چکری کے ساتھ ایک گاؤں ہے بترال. یہ جو مولانا عبدالرزاق صاحب ہیں نا جی بترالوی، ان کے دادا جان وہ جو فارسی جو پنجابی والا قانونچہ ہے نا جی، وہ پڑھاتے تھے بڑی محنت کے ساتھ. ان کا نام لکھا ہوا ہے مولانا غلام رسول، مولانا غلام رسول ان کے دادا جی. تو وہ قانونچہ پڑھاتے تھے بڑی تفصیل کے ساتھ. یہ ادھر چکوال سے آپ جائیں نا، خوشاب دو راستے میں ایک گاؤں آتا ہے بھوچال کلاں، وہاں کے ایک طالب علم تھے جو ان کے پاس پڑھتے تھے. پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو پڑھانے لگے، تو شاگردوں نے کہا جی کہ بڑے استاد جی کی جو تقریریں اگر آپ ان کو قلم بند کریں تو آنے والی نسل کا فائدہ ہوگا. تو وہ پنجابی قانونچے کی جو تقریریں استاد جی سے پڑھی تھی مولانا منور صاحب نے جو بھوچال کلاں والے ہیں، ان کو فارسی میں نقل کیا اور یہ کتاب بنی ہے صرف اترا. یہ ہے اس کی تاریخ، بات سمجھیے. تو یہ ہمارے اس خطے کی کتاب ہے جی. کون؟ صرف اترا. یعنی وہ مولانا صاحب کی تقریریں جو اپنی زبان میں کرتے تھے، پنجابی میں، اردو میں، مولانا منور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی وہ بزرگ بھی سنی ہے، یہ بزرگ بھی سنی ہے. تو بہت زبردست کتاب لکھی انہوں نے، کیا بات ہے. یہ مقدمہ اس کا بہت سارے فائدے ہیں. کچھ باتیں وہ ہیں جو صرف بھائی میں گزر گئی ہیں، کچھ بچے نئے ہیں اس لیے میں دوبارہ آپ کو مقدمہ اس کا پڑھاتا ہوں. ویسے بنائیوں سے بات شروع ہوتی جہاں سے بنائیاں ہیں، بات سمجھیے. لیکن یہ مقدمہ پڑھ لیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. چلیں جی، پھر یہ باتیں قانونچہ کھیوالی میں بھی آئیں گی پنجابی میں، لیکن پہلے اس کا مقدمہ اور بنائیاں پڑھنی ہیں، پھر قانونچہ شروع ہوگا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ. مقدمہ کا مطلب ہوتا ہے، پوری تفصیل اگلی کتاب میں بیٹا جائے گی. یہاں صرف یہ سمجھیں کہ مسائل شروع ہونے سے پہلے چند ایک ایسی باتیں جن کی وجہ سے اگلے مسائل کا سمجھنا آسان ہو جائے، ان چند باتوں کو کتاب کا مقدمہ کہتے ہیں. ایسی چند باتیں جو مسائل جن کی وجہ سے اگلی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو، ان چند باتوں کو مقدمہ کہتے ہیں. یہ مطلب ہے جی. پڑھو بیدام. بداں ارشدک اللہ تعالی فی الدارین. اچھا جی. ہاں، بداں سے بات جو شروع کرنی ہے نا وہ آگے آ رہی ہے. تعریف، علم صرف، غرض، موضوع، یہ درمیان میں جملہ دعائیہ ہے جی. بات سمجھیے آپ. بداں کا معنی کیا ہے؟ جان توں. کیا جان توں؟ اگلی ساری بات جو آ رہی ہے. یہ درمیان میں دعا دی ہے. رہنمائی فرمائے کا تیری اللہ ہو، اللہ تعالی جو کہ بلند ہے. فی بمانا میں، دارین تثنیہ ہے دار کا، دونوں جہانوں میں، یعنی دنیا اور آخرت میں. چلو جی. رہنمائی فرمائے تیری اللہ تعالی دونوں جہانوں میں. جان تو رہنمائی فرمائے اللہ تعالی، رہنمائی فرمائے تیری اللہ تعالی دونوں جہانوں میں. پھر مانا کر دو دوبارہ مانا کی شمش. جان تو رہنمائی فرمائے تیری اللہ تعالی دونوں جہانوں میں. بس آگے پڑھ. تعریف علم صرف جی. علم است کے درو بنائے کلمات، درو بنائے کلمات و تغیر آہا سوائے اعراب بیان کردہ شواذ. یہ بداں کا مفعول بہی ہے سارا. جان تو کس کو، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مقدمہ ختم ہوتا ہے نا،
صفحہ نمبر 9 پہ صرف صغیر تک نظر ہے. یہ سارا بدعہ کا کیا ہے کہ اس کو جان تو پہلا مسئلہ علم صرف کی تعریف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صرف کی تعریف کرتے ہیں. علم صرف کون سا علم ہے؟ علم صرف کون سا علم ہے؟ علم ہے. یہ ہر کتاب میں آئے گی بار بار. یہاں فارسی میں قانون چے میں وہ جتنے بریکٹ لگا ہوں پنجابی چ لکھی ہے, اگلی کتاب عربی چاہے گی جی. تو دھیان کر, فارسی پڑھی دھیان کریں گے سمجھ آ جائے گی. علم صرف وہ علم ہوتا ہے کہ جس میں کلمات کو بنانا, کلمات کا تغیر یہ بیان کیا جاتا ہے سوائے اعراب کے. سوائے اعراب آخری حرف پر جو زبر زیر پیش ہوتی ہے نا, اس کو اعراب کہتے ہیں. یہ نحو کا مسئلہ ہے, یہ نحو کا مسئلہ ہے. تو علم صرف وہ علم ہوتا ہے جس میں کلمات کو بنانا, ان میں تغیر کرنا, یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں. لیکن آخر میں زبر پڑھنی ہے, زیر پڑھنی ہے, پیش پڑھنی ہے, یہ مسئلہ بیان نہیں ہوتا, یہ نحو میں ہوتا ہے. یہ 22 باب جو آپ نے پڑھے ہیں اس میں یہی کچھ تو کیا آپ نے, کیا کہ مصدر سے سیغہ بنایا, پھر اس سے سیغہ بنایا, پھر اس سے سیغہ بنایا, آگے بنائیں پڑھیں گے جی کس طرح بنتے ہیں. بات سمجھیے. تو علم صرف وہ علم ہوتا ہے جس میں کلمات کو بنانا اور کلمات کا تغیر بیان کیا جاتا ہے. یہ اعراب کے علاوہ, اعراب کے علاوہ آنکھ. علم صرف کی تعریف یہ ہے کہ علم صرف وہ علم ہوتا ہے کہ جس میں کلمات کا بنانا اور کلمات کا تغیر بیان کیا جاتا ہے, لیکن اعراب کے سوا. یہ بنائے تغیر دونوں ایک ہی چیز ہے, دو لفظ ہیں, مطلب ایک ہی ہے. کس کا؟ کلمات کی بنا, کلمات کا تغیر, مطلب ایک ہی ہے, لفظ دو ہیں. پھر علم صرف وہ علم ہوتا ہے کہ جس میں کلمات کا بنانا اور کلمات کا تغیر بیان کیا جاتا ہے, لیکن اعراب کے سوا. اعراب کی بحث کس علم میں آتی ہے؟ نحو میں. علم نحو میں. اے شاباش. چلو جی, تعریف علم صرف پڑھ. علم است وہ کون؟ علم صرف علم ہے کہ اس میں کلمات کی بنا اور تغیر ان کلمات کا بیان کیا جاتا ہے سوائے اعراب کے. جی. تعریف علم صرف کی. علم صرف وہ علم ہوتا ہے کہ اس میں بنا کلمات کی اور تغیر ان کا بیان کیا جاتا ہے سوائے اعراب کے. نا اعراب کے. غرض این علم آست کہ انسان تلفظ کلمات عربیہ صحیح بکند. اچھا جی, علم صرف کی غرض کیا ہے کہ جو بندہ علم صرف پڑھ جاتا ہے پھر وہ بس چلا لیتا ہے یا وہ کیا کر لیتا ہے؟ علم صرف کی غرض بیان کرتے ہیں. تو علم صرف کی غرض یہ ہے کہ انسان عربی کلمات کا تلفظ صحیح کر لیتا ہے. علم صرف کی غرض آپ کو پتہ چل جائے کہ باب افعال ہے تو آپ کو بتایا جائے کہ اعراب مصدر ہے, تو اب کبھی بھی آپ اس کو اعراب نہیں پڑھیں گے بلکہ اعراب پڑھیں گے. علم صرف کی غرض یہ ہے, غرض بھی کہتے ہیں, غایت بھی کہتے ہیں. علم صرف کی غرض یہ ہے کہ انسان عربی کلمات کا تلفظ صحیح کر لے. جی. علم صرف کی غرض یا غایت یہ ہے کہ انسان عربی کلمات کا تلفظ صحیح کر لے. پھر علم صرف کی غرض یا غایت یہ ہے کہ انسان عربی کلمات کا تلفظ صحیح کر لے. اے شاباش. چلو جی, غرض اس علم کی یہ ہے, بمانا یہ
کہ انسان کلمات عربیہ کا تلفظ صحیح کر لے. جی غرض اس علم کی یہ ہے کہ انسان تلفظ کلمات عربیہ کا صحیح کر لے. غرض اس علم کی یہ ہے کہ انسان تلفظ کلمات عربیہ کا صحیح کر لے. اچھا جی آگے بھائی. موضوع او کلمہ من حیث الصیغہ است. علم صرف کا موضوع کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں. کیا شے ہے؟ علم صرف کا موضوع بیان کرتے تو پوچھو موضوع ہوندا کی؟ وہ پتر ہولی ہولی گل پڑے گا نا ایک بار نہیں صرف جڑا جو کچھ لکھا نے نہ ہولی ہولی جی. علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے. ہاں جی علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے. پھر آخ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے. تو یہ تین چیزیں آپ کو پتہ چل گئی. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ علم صرف پڑھتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے, علم صرف کی غرض کیا ہے, علم صرف کا موضوع کیا ہے, تو یہ تینوں باتیں آپ نے پڑھ لی ہیں. چلو جی, موضوع اس کا کلمہ است, کلمہ ہے سیغے کی حیثیت سے, من سیت. جی موضوع اس کا کلمہ ہے صیغے کی حیثیت سے. موضوع اس کا کلمہ ہے صیغے کی حیثیت سے. جیڑی شے نو میدان وچ رکھ کے تے اون دے اتے تحقیقاں کریے تے اون دے متعلق پڑھیے, اس پورے قوانین تے پوری بحث دا عربی وچ اس شے نو موضوع آندے نے. گل سمجھیے جی, جیڑی شہر میدان میں رکھ کے بحث کریے نا جی, وہ پوریاں کتاباں لکھیاں اون دے متعلق ہی ہون, انہوں کی آندے نے اس شے نو موضوع آندے نے. چونکہ اساں اس انہاں صرف دیاں کتاباں وچ کی پڑھنا ہے بھئی مصدر کولوں سیغے کیویں بنتے, اے قانون کیویں لگا, اے تسنیہ کیویں بنیا, اے جمع کیویں بنیا, اے ضمیر کتھے لائی, یہ پھر ساری بحث کندے چفیرے گھومدی پئی ہے, کلمے دے, صرف دے نہیں کلمے دے چفیرے گھومدی پئی ہے. تو لہذا کلمہ کی بن گیا؟ موضوع بن گیا. کہ بن گیا؟ موضوع بن گیا. اگے جی. وَإِن علم را بر نحو مقدم دارن از برائے آن کے ای باس از مفردات میں کنت و آن از مرکبات, چونکہ مفرد طبعا مقدم است لہذا در ذکر ہم مقدم کردن. بس ایک مسئلہ آپ کو بیان کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ علم صرف پہلے شروع کرائی جاتی ہے, کچھ پڑھی جاتی ہے, بعد میں علم نحو شروع کرائی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا ہے؟ مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ پہلے علم صرف پہلے شروع کرائی جاتی ہے, اور یعنی پہلے کچھ پڑھا جاتا ہے, یعنی کہ سارا پڑھا جاتا ہے, یہ پہلے پڑھا جاتا ہے اور نحو کو بعد میں. نحو کو بعد میں پڑھایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے, اے تینوں گل پتہ ہے کہ پہلے ایک ہوندا ہے تے پھر دو ہوندے نے, کہ دو پہلے ہوندا ہے؟ کیوں مولوی نعمان؟ دو کی شے ہوندی ہے؟ دو ایکیاں دے مجموعے دا نام ہے کہ کوئی نہیں. تے جے دو ایکے ہونے نے تے دو بننا ہے نا, نہیں گل سمجھی؟ تو علم صرف جو ہے نا, اس میں بحث ہوتی ہے اکیلے اکیلے کلمے کی. کس کی؟ یہ سیغہ کیا ہے, یہ سیغہ کیا ہے, یہ سیغہ کیا ہے. اکیلے کو عربی میں مفرد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور نحو میں جو بحث ہوتی ہے وہ دو کلمے جوڑ کر بحث ہوتی ہے کہ یہ کلمہ اس کے ساتھ جوڑیں تو اب اس پر زبر پڑھنی ہے, اب اس پر زہر پڑھنی ہے, اب اس پر پیش پڑھنی ہے. تو جب دو جڑتے ہیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو ایک کلمہ ہوگا تو پھر وہ دو کلمے بنیں گے جی, کیونکہ جو مرکب ہوتا ہے جو دو کلمے ہیں
اس کو جب کھولیں گے تو وہ کیا نکلیں گے؟ دو ایک ایک کلمے. بات سمجھیے. تو چونکہ علم صرف میں مفرد کی باس ہوتی ہے، علم نحو میں مرکب کی باس ہوتی ہے، تو مفرد پہلے ہوتا ہے، مرکب بعد میں ہوتا ہے. اس لیے صرف پہلے پڑھی جاتی ہے، نحو بعد میں پڑھی جاتی ہے. آخشابہ علم صرف میں اس کا جواب یہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ علم صرف میں مفرد پر بحث ہوتی ہے، مفرد کی بحث ہوتی ہے، جبکہ علم نحو میں مرکب کی بحث ہوتی ہے. تو مفرد پہلے ہوتا ہے، مفرد پہلے ہوتا ہے اور مرکب بعد میں ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک ہوگا تو پھر دو ایک جڑیں گے تو دو بنتا ہے. جی اس لیے علم صرف کو مقدم رکھا جاتا ہے. مقدم کرتے پڑھتے ہیں کس سے؟ نحو سے. پھر آخری گل سوال ہے کہ علم ظرف کو علم نحو سے مقدم کیوں کرتے ہیں، پہلے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جی سوال ہے کہ علم صرف کو علم نحو سے مقدم کیوں رکھتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف میں باس ہوتی ہے مفرد کی اور نحو میں باس ہوتی ہے مرکب کی. تو مفرد پہلے ہوتا ہے اور مرکب بعد میں ہوتا ہے. اس لیے علم صرف کو علم نحو پر مقدم رکھتے ہیں. اے شاباش. بات سمجھیے. اس میں ایک لفظ آ رہا ہے تبعن، نظر آ رہا ہے، لہذا در ذکر. تبع کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اعتبار سے قطع نظر، یعنی نظام اسی طرح ہے. تو نظام اسی طرح ہے نا، کوئی بندہ زبان سے کہے جی ایک دو سے پہلے ہوتا ہے، یہ تو ہو گیا ذکر، یعنی زبان سے بولا ہے. اگر کوئی نہ بولے تو پھر بھی ایک، تو یہ جو ہمارے بولنے سے قطع نظر، اللہ کے اس مخلوق میں جو ایک کا مرتبہ ہے وہ دو سے پہلے ہے، اس کو کہتے ہیں تبن. کیا کہتے ہیں؟ تبن. اور جو ہم بولیں گے منہ سے اس کو کہتے ہیں ذکر. کیا کہتے ہیں؟ ذکر. جی دو لفظ ہیں، یہ اکثر کتابوں میں آتے رہیں گے، تبع ذکر. تو مختلف مقامات پر ذکر ان کا آئے گا. جی تو تبع یعنی جو اصل شے ہوتی ہے اور پھر اس کو جس طرح ہے اس کو اس طرح زبان سے ادا کرنا، اس طرح لکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر. اور اس علم کو کس کو؟ نحو پر مقدم رکھتے ہیں، یعنی انہوں پہلے پڑھ دینے. اور اس علم کو نحو پر مقدم رکھتے ہیں. از برائے آن کے پورے کا معنی ہے اس لیے کہ یہ بحث، کون؟ یہ علم صرف مفردات سے کرتا ہے، اور وہ کون؟ علم نحو مرکبات سے. گل سمجھی کہ نہیں؟ ہن جواب، چونکہ مفرد طبعاً مقدم ہوتا ہے، لہذا ذکر میں بھی مقدم کرتے ہیں. چونکہ مفرد حقیقت میں پہلے ہے، مرکب بعد میں ہے، تو لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں بھی اسی ترتیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے. جی اور اس علم کو نحو پر مقدم رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ بحث مفردات سے کرتا ہے اور وہ مرکبات سے. چونکہ مفرد طبعاً مقدم ہے لہذا ذکر میں بھی مقدم کرتے ہیں. وکلمات لغت عرب برسہ اسم و فعل و حرف. چلو جی، لغت عرب کے کلمات تین قسم کے ہیں، اسم، فعل، حرف. لغت عرب کے جو کلمات ہیں وہ تین قسم پر ہیں، اسم، فعل اور حرف. لغت عرب کے جو کلمات ہیں وہ تین قسم پر ہیں، اسم، فعل اور حرف. اور کلمات لغت عرب کے تین قسم پر ہیں، اسم اور فعل اور حرف. شاباش. اور کلمات لغت عرب کے تین قسم پر ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کلمہ ایست کے دلالت کند بر معنی
تینوں قسموں کی باری باری تعریف کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تینوں قسموں کی باری باری تعریف کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر جو کہ اس کی ذات میں ہوتا ہے، اور وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا. آخشابہ. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر جو کہ اس کی ذات میں ہے. یہ جو لفظ ہے نا اس کی ذات میں ہے، یہ مسئلہ نحو کی کتابوں میں تفصیل سے آئے گا. بات سمجھیے؟ وہ معنی جو کہ اس کلمے کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی صرف لفظ پکانا ہے. بات سمجھیے؟ جی. اور وہ مقترن نہیں ہوتا، اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے، اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں کسی ہوتا. زمانے کے ساتھ مقترن نہیں وہ ہوتا. معنی پکا لیا نا، ملا ہوا ہونا. اب اس کا معنی لفظ بولیں مقترن. مثال دی ہے زید. زید جس بندے کا نام ہے تو لفظ زید اس معنی پر، یعنی جس کا یہ نام ہے جی، اس معنی پر یہ دلالت کرتا ہے جس معنی کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے جی. کہ مولوی توقیر جس دن پیدا ہوا، ابے نے مولانا صاحب سے پوچھا اس بچے کا نام کیا رکھنا ہے. انہوں نے بتایا اس کا نام رکھنا ہے توقیر. اب کیا مطلب کہ لفظ توقیر کون؟ لفظ توقیر یہ جو 1.5 بالشت کا بچہ لیٹا ہوا ہے جس میں چمڑا، گوشت، ہڈیاں، پوست ہے، سر، 2 آنکھیں، ناک، یہ 1.5 بالشت کا جو بچہ لیٹا ہوا ہے، اس کو ہم نے جب بھی بلانا ہو تو اس لفظ کے ذریعے بلائیں گے. کس؟ لفظ توقیر. تو یہ جو لفظ کو اس معنی کے ساتھ ایک تعلق دیا ہے نا، یہ مطلب ہے کہ یہ اس کی ذات میں ہے، یہ اس کی، یعنی اندہ اے من ہے، اندہ من ہے. ایویں سارے جن بیٹھے جی ایویں گل ہے کہ نہیں جی؟ اے مطلب ہے. چلو مانا کر اسم. اچھا جی ہاں زید. تو یہ جو زید ہے معنی ہے اس کا، مثلا توقیر کا جو معنی ہے، تب یہ کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے نا جی، کہ زمانے ماضی میں، زمانے حال میں جب تک ہے جی، زمانے کا کوئی دخل نہیں ہے تو زمانے وچ ہی ہاں. جڑا ساڈا گزر گیا ماضی، جڑا گزر رہا حال، جڑا کو آ رہا مستقبل. لیکن لفظ نعمان اپنے معنی پر دلالت کرے تو اس میں زمانے کو بھی دخل ہو، بھی زمانہ حال استقبال بھی ساتھ جوڑیں تب یہ معنی سمجھ آئے. یہ بات تو نہیں ہے نا جی؟ کیوں جی؟ یہ مطلب ہے جی. ہاں بھی شابہ. اس طرح فارس ان کا معنی گھوڑا. تو لفظ فارس یہ اس لفظ کا معنی ہے وہ 4 ٹانگوں والا اونچے قد والا ایک جانور، اس کو کہتے ہیں کیا؟ فارس. تو یہ اس کا معنی ہے. جب بھی بولا جائے گا تو وہ معنی سمجھ آ جاتا ہے جی کہ نہیں؟ جیسے آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے فارس کا معنی کیا ہے؟ گھوڑا. سمجھ آ گیا جی. اور وہ معنی جو ہے اس میں زمانے کو کوئی دخل نہیں ہے زمانے میں یہ گھوڑا. کائنات ساری زمانے میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ زمانے سے پاک ہے. لیکن ایک بات جو جس طرح آپ نے 22 باب پڑھے ہیں نا، 22 باب وہ زمانے کے ساتھ سیگے سارے مقترن ہیں جی. کچھ ماضی ہیں، کچھ حال ہیں، کچھ مستقبل ہیں وغیرہ وغیرہ جی. چلو جی. اسم کلمہ ایست وہ کلمہ ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر جو کہ اس کی ذات میں ہے، اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نیست، مقترن نہیں ہے.
جیسے زید اور فرس. جی اسم وہ کلمہ ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر جو کہ اس کی ذات میں ہے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہے جیسے زید اور فرس. وفعل کلمہ است کے دلالت کند بر معنی مستقل کے در نفس اوست و عام معنی و مقترن باشد بیکے از منا ثلاثہ کے عام ماضی و حال و استقبال است چون ضربا لیضربو و سوف لیضربو. اگے لام کون ہے گا؟ وسوف یضرب. دوسری قسم ہے کلمے کی فعل کی تعریف کرتے ہیں. کیا کہ دوسری قسم ہے کلمے کی فعل. اب فعل کی تعریف کرتے ہیں. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر. وہ معنی مستقل جو کہ اس کی ذات میں ہے اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوتا ہے. ہاں جی. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر. وہ معنی مستقل جو کہ اس کی ذات میں ہے اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن یعنی ملا ہوا ہوتا ہے. فعل وہ کلمہ ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر. وہ معنی مستقل جو کہ اس کی ذات میں ہے اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہے. تین زمانے کون سے ہیں وہ درمیان میں بیان کر دیے ہیں. زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ استقبال. تین زمانے کون سے ہیں؟ زمانے ہیں زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ استقبال. مثالیں دیتے ہیں جیسے زارا باپ نے پڑھا ہوا ہے. زارا با مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. اب زارا با جو ہے نا یہ دلالت کرتا ہے بے مارا اس ایک مرد نے، ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ زمانہ گزشتہ میں. لا یضربو آگے قانون آ جائے گا جب مضارع کے اوپر لام زبر لا آ جائے تو وہ حال کا معنی دیتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ جس طرح فارسی میں یا ہمیں آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مضارع حال بن جاتا ہے. تو لا یضربو کا معنی ہے کہ مارتا ہے وہ ایک مرد زمانہ حال میں. اب لا یضربو دلالت کرتا ہے مارتا ہے وہ ایک مرد، لیکن ساتھ یہ بتایا کہ کس میں؟ ایشا بس. مضارع کے اوپر سین زبر سا یا سوفا، مضارع کے اوپر سین زبر سا یا سوفا آ جائے تو وہ مستقبل کا معنی دیتا ہے. صرف مضارع کے اوپر یہ بیٹا قانون آ کے سارے قوانین آ جائیں گے، پریشان نہ ہو. صرف سمجھنے کے لیے یہاں کہ مضارع کے اوپر جب سین زبر سا یا سوفا آ جائے تو وہ مستقبل کا معنی دیتا ہے. جیسے قبلہ کی تحویل ہوئی تو دوسرا پارہ آپ نے جب پڑھا تھا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، محبوب ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا. تو یہ غیب کی خبر دی تھی پہلے جی. تو سوف یضرب کا معنی ہے مارے گا وہ ایک مرد زمانہ استقبال میں. تب یضرب جو ہے سوف یضرب یہ معنی پر دلالت کر رہا ہے. کون سا معنی؟ کہ مارے گا وہ ایک مرد، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ زمانہ مستقبل میں. تو یہ مطلب ہے. چلو جی معنی کرو. اور فعل وہ کلمہ ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر جو کہ اس کی ذات میں ہے، اور وہ معنی وہ معنی اس کا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوتا ہے. اب بطور فائدہ وہ تین زمانے بیان کیے ہیں. کون سے؟ جو کہ وہ تین زمانے ماضی اور حال اور استقبال ہیں. اب مثالیں جیسے زاربا اور
لا یضربو اور سوف یضربو